قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ اپنے تمام جو کرسچن بھائی ہیں ان کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس طرح سے بختیوری صاحب پچھلے 35 سال سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، میں اور میرا بھائی وقار بختیوری، ہمارے دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا، انہوں نے اسی طرح سے جواب دیا اس جنگ میں اپنے دشمن کو، اور پاکستان کو اسی طرح سے ڈیفینڈ کیا جس طرح سے تمام پاکستانی کرتے ہیں۔ پولیس اور ایف آئی اے، اس کے علاوہ موٹر وے پولیس میں جو سروس کر رہے ہیں ہمارے کرسچن بھائی، ان کی جو کنٹریبیوشنز، جو چیلنجز درپیش آنے ہیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ آنے والی نسل ہے اس کو یہ تعلیم دیں کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کی تقریباً 60% آبادی ہماری یوتھ پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ، اور وہی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے۔ بختیوری فیملی کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آنریبل کھیل داس صاحب، منسٹر فار انٹر فیتھ ہارمنی، ایمبیسڈر آف زمبابوے، ہائی کمشنر آف سری لنکا، ڈپٹی ہائی کمشنر آف سری لنکا، چارڈی افیئر آف انڈونیشیا، کونسلر آف قزاقستان، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، good evening. Today, on behalf of Bختیوری family, I welcome you all over here on this event for celebrating the Christmas Day, and I hope all the things which were prayed over here would come true, and I hope that we can work together for the interfaith harmony and the betterment of Pakistan. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جو کرسچن بھائی ہیں ان کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس طرح سے بختیوری صاحب پچھلے 35 سال سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، میں اور میرا بھائی وقار بختیوری بھی اسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکال کر آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا کرسمس کا ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں، یہ اسپیشلی جو ہماری پولیس اور ایف آئی اے، اس کے علاوہ موٹر وے پولیس میں جو سروس کر رہے ہیں ہمارے کرسچن بھائی، ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں خاص طور پہ اسلام آباد کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آج کی جو شام ہے وہ آپ کے نام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مارکہ حق کے بعد ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم یونٹی کے ساتھ اور فیتھ کے ساتھ ہم اپنے ملک کے اوپر ایمان رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آباد ہیں وہ یونٹی کے ساتھ رہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں، آپ نے دیکھا جس طریقے سے ہمارے دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد اس میں چاہے وہ مسلمان تھے یا کرسچن تھے، انہوں نے اسی طرح سے جواب دیا اس جنگ میں اپنے دشمن کو، اور پاکستان کو اسی طرح سے ڈیفینڈ کیا جس طرح سے تمام پاکستانی کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ آرم فورسز ہوں، ایئر فورس ہو، جس طرح سے سیسل چودھری صاحب کا نام آتا ہے، اسی طرح سے پولیس میں بہت سارے ہمارے ایک انسپیکٹر جنرل صاحب ہیں، ایس ایس پی صاحب ہیں، اسی طرح سے جوڈیشری میں جسٹس صاحب آپ کی کمیونٹی سے رہے. انہوں نے جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا نام پیدا کیا، اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آنے والے وقت میں جو چیلنجز درپیش آنے ہیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس کے لیے تیار کریں، اور ہم سب مل کر اس چیز پر ایمان رکھیں، اور ہمارا یہ فیتھ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی جو آگے آنے والی نسل ہے اس کو یہ تعلیم دیں کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا. تو آئیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ڈسپلن جو ہے یہ اپنی اگلی جنریشن میں، یہ پاکستان سے جو محبت کا رشتہ ہے، یہ ہمیں اپنی اگلی جنریشن میں شفٹ کرنا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اسکولوں کی جو پڑھائی ہے، جو کتابیں ہیں، وہ بالکل ایک طرح کی ہو گئی ہوئی ہیں. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ہاں 14 اگست کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں، 25 دسمبر کی بھی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں، ڈیفنس ڈے کی بھی ہوتی تھیں، اور اس کے اوپر ڈیبیٹنگ کمپٹیشنز بھی ہوتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے جیسے لوگ مصروف ہوتے جا رہے ہیں، اور وقت کی جو وہ ہے وہ جتنا تیزی سے گزر رہا ہے، تو کسی کے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے لیے اپنے بچوں کو خاص طور پر اس چیز کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں وہ پاکستان کے لیے ڈیلیور کر سکیں. کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً 60% آبادی ہماری یوتھ پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ اور وہی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے. لیکن اس کے لیے اگر ہم نے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ نہ کی، ان کو ہنر نہ سکھایا، ان کو جابز نہ ملی، تو جب ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو جائے گی تو تب وہ ہمارے لیے جسے ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایسٹ ہے، اس کی ہمیں ان کو چلانے کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے وہ اتنا بڑا ہمارے اوپر بوجھ بن جائے گا. تو وہ اسی صورت صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے، چاہے وہ کرسچن کمیونٹی کی ہو، چاہے وہ مسلم کمیونٹی کی ہو، اس کے اوپر اسی طرح سے کام ہونا چاہیے کہ وہ آگے آنے والے وقت میں ایک بہتر پاکستانی بن سکیں. آخر میں ایک دفعہ پھر بختاوری فیملی کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، اور آج یہ جو کرسمس کی سیلیبریشنز ہم یہاں پہ منعقد ہم نے کی، اس میں آپ لوگ شریک ہوئے. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ.